بڑی خوبصورت دلیل، میں حیران ہو گیا وہ دلیل پڑھ. نصیر الدین نصیر جو موجودہ قدی نشین ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں یدعون کا لفظ آتا ہے قرآن میں، یدعون پکار، اور پھر من دون اللہ، اللہ منع کرتے ہیں میرے سوا کسی کو نہ پکارو، تو تم میں نہ کرتے ہو کہ یہاں سے بت مراد ہیں. تو بتوں کی پکار نہیں کرنی چاہیے اور قبر والوں کی پکار کرنی چاہیے. تو نصیر الدین نصیر کہتا ہے جہاں یدعون نہیں آتا یا بدون آتا ہے، اور پھر آگے من دون اللہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے وہاں یہ منع کر سکتے ہو کہ بتوں کی عبادت کو نہ کرو اور قبروں کی عبادت کرو. کیسے منع کر سکتے ہو کہ صرف بتوں کی عبادت نہ کرو؟ نصیر الدین نصیر نے ایک نظم لکھی جس پر پورے لوگ آگ بگولا ہو گئے ان کے، اور اس نے کہا، اس کا مقطع ہے مانگنے والوں سے نہ مانگا تھا. مقطع کیا تھا؟ مانگنے والوں سے نہ مانگا تھا. پھر اس نے لکھا کہ اللہ کے سوا کسی کو داتا، گنج بخش اور دستگیر کہنا شرک ہے. یہ رسالہ باقاعدہ ہے، میرے منیر تو نہیں ہے اس کا نام، میرے پاس وہ رسالے موجود ہیں. اس میں اس نے لکھا کہ اللہ کے سوا کسی کو داتا، گنج بخش، دستگیر کہنا شرک ہے. تو ہمارے سرگودا میں ایک عالم ہے، بڑا مشہور نام ہے مولانا اشرف سیالوی. انہوں نے نصیر الدین نصیر کے خلاف کتاب لکھی اور اس کا عنوان رکھا نصیر الدین نصیر شاہ اسماعیل شہید سے 2 قدم آگے. شاہ اسماعیل شہید بڑا وہابی تھا، تقویۃ الایمان لکھی ہے کہ 2 قدم اور آگے نکل گیا. یہ اس نے کتاب لکھی، وہ کتاب بھی ہم تک پہنچی کہ نصیر الدین نصیر شاہ اسماعیل شہید سے 2 قدم آگے. اگلی بات مزیدار ہے سننے کی. وہ پیر صاحب تھے، وہ کب تھے چپ رہنے والے؟ پھر انہوں نے اس کا جواب لکھا اور لکھا مولانا اشرف سیالوی کعب ابن اشرف سے 4 قدم آگے. اب یہ بتانے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کعب ابن اشرف کون تھا. یہودیوں کا ایک بڑا پوپ تھا، بڑا عالم تھا ان کا، اور نبی پاک کا بڑا استاد تھا. نبی پاک نے فرمایا تھا کون اس کو قتل کرے؟ اس نے مجھے بڑا رنج پہنچایا ہے. ایک نابینا صحابی نے اس کو قتل کیا، آنکھوں سے نابینا تھا. اس نابینے صحابی نے کعب ابن اشرف کو قتل کیا تھا. تو یہ چکر ہے ہمارے علماء کا. یہ بتوں کے بارے میں جی وہ بت پوجا کرتے تھے، جی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جی بتوں کی پکار سے منع کیا گیا، جی ہم بزرگوں کی قبریں پوجتے ہیں. میں آپ کو آسان سی ایک دلیل بتا دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ یہ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. نبی پاک نے اپنے انتقال سے 5 دن پہلے فرمایا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہا. بس جو عالم یہ کہے یا جو بندہ آپ کو یہ کہے کہ وہ بت پوجتے تھے، تو آپ نے کہنا ہے یار نبی پاک تو فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، تم کہتے ہو بت پوجتے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے. اب تیری مانو کہ نبی پاک کی مانو بھائی. پھر ایک اور حدیث سنو جو تمام حدیث کی کتابوں میں آئی. نبی پاک نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح. ذرا کیجئے میں نا، وہ لوگ اذا مات جب مر جایا کرتا تھا، فیہم ان میں الرجل الصالح، کیا الرجل الصالح نیک آدمی، بزرگ آدمی جب ان میں مر جایا کرتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدا، بنوا علی قبرہ مسجدا، وہ اس کی قبر کو پر مسجد بنا لیتے تھے. وصبروا فیہ تلک،
میں اس بزرگ کی تصویریں لٹکایا کرتے تھے. اولئک هم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے شریر مخلوق یہی ہے جو بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے اور ان کی تصویریں لٹکائے. مجھے لاہور کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آج بھی بازاروں میں کئی تصویریں ملتی ہیں، بابا جی بیٹھے ہیں، سامنے پوڑی ہے اور ادھر پیڑا ہے اور وہ پیڑا کنارے لگایا جاتا ہے. پھر ایک اور تصویر ہے، ایک کون نے کیا کہ کام والی سرکار ہے. بزرگوں کی تصویریں یہ ہیں، بزرگوں کی تصویریں جو لوگ بزرگوں کی تصویریں لٹکایا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرا ایک مقتدی تھا، اب تو پتہ نہیں کہاں گیا، وہ بڑا فوائد آدمی تھا. اس کی شادی ہو گئی دوسرے مسلک والوں کے طرف، تو وہ مجھے بتایا کرتا تھا باتیں، تو میں حیران ہوتا تھا. اس نے کہا مولانا میں نے اپنے سسر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیر سیال کی تصویر سامنے لٹکی ہوئی ہے اور اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگا. میں نے خود دیکھا. تو وہ بڑا تیز آدمی تھا، اس کا داماد کہتا ہے میرا سسر بیٹھ گیا نا تو میں نے ایسے کیا، وہ تصویر اتاری اس کو الٹا کر تاکہ اوپر. تھوڑی دیر کے بعد آیا، نظر پڑی، بڑا گرم، کس نے کیا ہے؟ تو فوراً اس کے ذہن میں آیا میرا داماد جو یہ موبائل ہے صحابی ہے، تو مجھے تم نے کیا یہ؟ میں نے کہا چاچا جی جڑا اپنی ٹنگاں سیدھیاں نہ کرے اس دعا نہیں کی. آپ اس کے سامنے کھڑے ہو دعا نہیں مانگی. ذرا پیچھے پلٹی. او بدو ربا، اس کا تعلق پچھلی 20 آیتوں سے کیا مانا؟ یہ 3 جماعتوں کا ذکر ہوا. شیر میں اشکال ہے یہ 3 جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ فرمایا آؤ تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں. جب بھی مسئلہ توحید بیان کیا جائے گا ابتداءً 2 جماعتیں بنے گی، اور جب مسلمانوں کو عروج ملنے لگے گا تو پھر تیسری جماعت بھی مارے دے. یہ ساری دلیل تھی، ساری دلیل تھی. آگے اجازت فرمایا بھائی کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہو گیا اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ خود بناتا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. میرا نبی تو کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، تختی ہاتھ میں نہیں پکڑی، قلم دوات ہاتھ میں نہیں پکڑی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا میرا نبی، تو تم کہتے ہو خود بنا کے لاتا ہے. اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق بنا؟ اس آیت کا تعلق یہ بنا کہ اس آیت میں ان کے اشکال کا جواب دیا گیا. اشکال یہ تھا کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے نا وہ بدو ربکم کہ عبادت صرف آپ کی کرو، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو خود بناتا ہے. اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو خود بناتا ہے. تو دعوے پر جب اعتراض ہوا تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ میرا نبی بنا لیتا ہے، تم تو شاعر ہو، متکلم ہو، خطیب ہو، تمہیں تو اپنے تکلم پر، فساد پر، بلاغت پہ ناز ہے، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. پھر آگے جا کے کہا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ ایک دوسرے سوال کا جواب دیا. کہنے لگے یہ جس کتاب سے تو دعویٰ پیش کرتا ہے نا یہ کتاب اللہ کی نہیں ہو سکتی، اس میں مکھیوں کی باتیں، مکڑیوں کی باتیں، ایڈا وڈا اللہ تے کرے مکھیاں دیا گلاں. وہ اللہ نے جنہ پہ فرمایا نا کہ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ نے فرمایا وہ مکڑی کی طرح ہے، کمثل عنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کی طرح. مکڑی کو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جب زیادہ اڑتی ہے گھر میں کسی جگہ میں تو ہر چیز مکان کا جو مٹیریل ہے یہ باہر سے خراب ہے. چڑیا بھی، بلبل بھی، کوئی چیز باہر سے مٹیریل آتی ہے، تنکے وغیرہ، سیبے شیبے، گھونسلہ بنایا. مکڑی واحد جاندار ہے جو اپنا گھر بنانے کے لیے باہر سے مٹیریل فراہم نہیں کرتی، سب کچھ اندر سے نکالتی ہے. پھر وہ زیادہ ڈھونڈے دیے اس میں بیٹھ جاتی ہے. مکھی جب آتی ہے تو مکھی کو پکڑ کے اس کے بازو نہیں توڑتی. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جالے کے اندر مکھیاں
اٹکی ہوئی ہیں، نہ اس کے پر توڑتی ہے نہ اس کے پاؤں توڑتی ہے، منہ کے ساتھ منہ لگا کے خون چوس لیا. جب خون چوس لیا ڈھانچہ رہ گیا مکھی کا اس جالے میں. اللہ نے فرمایا ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. جس طرح مکڑی باہر سے کوئی چیز نہیں لاتی، سب کچھ اندر سے نکالتی ہے، ان کا دین بھی قرآن و حدیث سے نہیں آیا، اندر سے نکلا ہے مکڑی کے ساتھ. پھر یہ بھی مریدوں کے تاج میں بیٹھ جاتی ہے. اور جب کوئی مرید آیا اس کی نماز پہ حملہ نہیں کرتے، اس کے روزے پہ حملہ نہیں کرتے، اس کے بازو نہیں توڑتے، اس کی دھاگے نہیں توڑتے، اس کے اعمال پہ حملہ نہیں کرتے، بس منہ کے ساتھ منہ لگا کے ایمان والی دولت میں چوس. جب یہ مثالیں اللہ نے پیش کی تو وہ کہہ رہے ایڈا بڑا اللہ، اتنی چھوٹیاں چھوٹیاں مثالیں. یہ دوسرا شبہ تھا بابے پر، اس کا اللہ نے جواب دیا کہ مثال بیان کرنے میں میری توہین کوئی نہیں، توہین تمہاری ہے، یہ تمہارے معبودوں کی بے بسی. اس بات کے شدت سے قائل ہیں. قرآن پاک ایک مربوط کتاب ہے جس کی ہر آیت دوسری آیت سے تعلق رکھتی ہے اور ہر سورت کا دوسری سورت سے ایک خاص جوڑ اور ربط ہے. میں نے اس کی دو مثالیں قرآن پاک سے آپ کے سامنے پیش کی تھی. سورتوں کا جو باہمی ربط ہے اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. فی الحال مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا تفسیر میں جو ایک خاص انداز ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں
اسی دعوے کی وجہ سے ایک صورت مضامین کے حساب سے دوسری صورت سے جدا نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعوے کی مثال گٹھلی کی طرح، بیج کی طرح، تخم کی طرح. جب آپ کوئی تخم اور گٹھلی اور بیج زمین میں بو دیتے ہیں تو انار کا تخم بویا تو انار کا درخت پیدا ہو، سیب کا بیج بویا تو سیب کا درخت پیدا ہو، مالٹا کا بیج بویا تو مالٹے کا درخت پیدا ہو. یہ انار کا درخت ہے، یہ سیب کا، یہ انار کا، یہ مالٹے کا. تو ہر درخت کو دوسرے درخت سے جو چیز جدا کر رہی ہے وہ اس کا تخم ہے، بیج ہے. اس بیج کی وجہ سے ایک درخت دوسرے درخت سے الگ ہو جاتا ہے. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت کا جو دعویٰ ہے یہ بیج اور مغز اور تخم کی طرح ہے، اور یہ دعویٰ اس صورت کو دوسری صورتوں سے کیا کر دیتا ہے؟ الگ کر دیتا ہے، اس کا مضمون الگ کرتا ہے. میں جب ذکر کروں گا تو پھر اس کی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی. اللہ جب ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں تو اللہ اس دعوے کو دیگا مشتی سے، جبر سے، زور سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں بنواتے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو مانو، نہیں مانو گے تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اندھا کر دوں گا. نہیں کرتے اللہ، بلکہ اللہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 3 قسم کے دلائل دیتے ہیں کہ میرے دلائل دیکھو. کیا میرا دعویٰ دلائل سے ثابت نہیں؟ تو یہ 3 قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں. پہلی قسم کی دلیل جسے اللہ بہت زیادہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے دلیل عقلی، یعنی ایسی دلیل جس کا تعلق انسان کے عقل کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کے اس بات کے لیے عقلی دلیل پیش فرماتے ہیں. میں اس کی ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. آپ سب کو یاد ہے، ہمیں قرآن پاک بھی کھولنا نہیں پڑے گا. آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے میرے سوا کوئی الہ نہیں. یہ اللہ نے ایک دعویٰ کیا، اس کو اللہ نے کئی عقلی دلیلوں سے ثابت کیا. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. میں ہی الہ ہوں اس لیے کہ میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئی، اس لیے کہ میں خود بھی قائم ہوں اور ساری کائنات کو میں نے تھام رکھا ہے. اس
جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک بھی میں. یہ سب کون سی دلیلیں؟ عقلی دلیل. یہ انسان کا عقل اس بات کو مانتا ہے. دیکھیں اس میں جو اللہ نے ایک دلیل پیش کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. غالباً علامہ آلوسی روح المعانی میں جہاں جہاں اس طرح کا لفظ آتا ہے لہو اسی کا ہے، لہو کا معنی کیا؟ اسی کا ہے. تو وہاں علامہ آلوسی کہتے ہیں خلقن، ملکن، ملکن، تصرفن، تدبیرن، اختیار، اماتتن، احیاء. کیا مطلب؟ اسی کا ہے پیدائش کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے، تدبیر کے لحاظ سے، تسلط کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کسی جگہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں للہ ملک السماوات والارض. کسی جگہ اللہ کہتے ہیں قل اللہم مالک الارض